دنیا میں ہر شخص کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر وہ اس کو دعوت دیتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھائی کی طرف بلائے. اور اگر اس نے دعوت دیا ہے, اس کو تنبیہ کیا ہے, اسے سختی سے بھی بولا ہے, اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کے نماز نہ پڑھنے کا جرم باپ پر نہیں ہے. بیوی بدتمیز ہے, منہ کرتی ہے اگر شوہر سے, اس کا شوہر پر کوئی نہیں, اور اس پہ سہ لینا, صبر کر لینا, اس کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں. وہ جنت کے قریب ہوتی جا رہی ہے, جو ظلم کر رہا ہے وہ جنت سے دور ہوتا جا رہا ہے. پہلی بار ہم تشریف لائے, آج ہم ان سے بات چیت کریں گے. تشریف لانے کا مقصد کیا رہا ہے؟ آج انتا ڈسٹرکٹ بارہ جلسہ شہدائے کربلا عنوان سے ہو رہا. اسی جلسے میں شرکت کے لیے ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہید اعظم امام ابو مقام امام حسین آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات خطاب ہوگا. حضرت امام حسین کربلا کے میدان سے اپنے آپ کو قربان کر کے بارگاہ خدا اور اپنے گھر والوں, اپنے عزیزوں اور اپنے چاہنے والوں کربلا کے میدان میں قربان کیا. ریزن کیا اس کے پیچھے پیغام. امام علی مقام نے ہمیں جو پیغام دیا ہے, حالات چاہے جیسے بھی اپنے دین کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی رضا, ہمیں اس رضا کو دیکھنا ہے, نہ کہ اس موجود سامنے حالات. آج موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں اس مذہب کا ہوں, میں اس مذہب کا ہوں, میں اس مذہب کا ہوں, لیکن سچائی ساتھ میں یہ بھی ہے وہ کسی مذہب کے. یووا پیڑھی کو آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ ہر حال میں صبر کرنا ہے اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. افواہوں پر دھیان نہیں دینا, اپنے کام اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. ترقی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا سکتا. صرف دولت کا حاصل کر لینا یا پاور کا حاصل کر لینا ترقی نہیں. تمہارے ہاتھ سے, تمہاری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ ہے ترقی. اگر تمہیں یاد کرے انسان تو دعا کے ساتھ, اگر تعریف کر کے یاد کرتا ہے تو دعا ہے, اور برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے تو یہ بد دعا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کامیابی اس میں ہے کہ لوگ دعا کے ساتھ یاد کریں, بد دعا کے ساتھ یاد کریں. آج کے دور میں جو مسلم کا جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ میں اسے مسلم کو نہیں, میں یہ کہوں گا کہ آج ہم اپنی جو راستہ ہے صحیح صراط المستقیم پہ چلنے کے بعد اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں. اسی ملک کے اندر جب ہم عمل کر رہے تھے پریکٹس میں کوئی ہمارے خلاف آواز نہیں. آج آپ دیکھیں یہ کہا تو جا رہا ہے کہ فلاں, لیکن ایک ساتھ ساتھ میں آج بھی مثالیں موجود ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف کیوں کوئی نہیں, محبوب الہی کے خلاف کیوں کوئی نہیں, محمود اشرف جہانگیر کے خلاف کوئی نہیں. کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کے فالوور نہیں ہے؟ ہر جانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کے فالوور ہیں, یہ مسلمان ہیں, اور ان سے محبت کرتا ہوا ان کے دروازے پہ جا رہا ہے, اپنی ضرورتوں کی باتیں بھی کر رہا ہے. دوسری جانب ہم اور آپ ہیں, ہمارے خلاف بھی کھڑا ہو رہا ہے. تو سوچنے کا مقام ہے کہ ایک طرف محبت سے جا رہا ہے, ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور ایک طرف ہم سے مخالفت بھی کر رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کمی ضرور آ گئی. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو صحیح انداز میں جو اللہ اور رسول کی رضا ہے اگر اسے اختیار کر لیں گے, جس طرح سے ان کے کوئی مخالف نہیں اسی طرح سے ہمارا بھی کوئی مخالف نہیں.
بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ اسلام نے تعلیم کی بات کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا ہو. اس لفظ کے اندر بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی. اس زمانے میں چین میں اسلام نہیں تھا. جب نبی چین کی بات کرے اس سے کیا پتہ لگا کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کی. چین کا ریفرنس اس لیے دیا کہ وہاں جو علم موجود ہے اس وقت لوگ ڈیولپ تھے ٹیکنالوجی، یعنی اس طرف بھی اشارہ کیا ہے. انڈین میں ڈیولپ تھا. ایک مثال ہو گیا، ڈسٹینس بھی ہے اس میں کہ ایک سفر بھی آپ کر سکتے. اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر سفر کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضرور پڑے. یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ کون کون سا علم کہیں ڈفرینشیٹ نہیں کیا، علم کی بات کی، ٹھیک ہے نا. دین کا علم اس لیے حاصل کریے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ پریکٹس کیسے کریں؟ پریکٹس میں لانے کے لیے کسی بھی چیز کو نالج کا ہونا ضروری ہے. تو مسلمان ہیں اور اچھے اور سچے مسلمان کب بنیں گے؟ جب آپ اپنے دین کے بارے میں جانیں گے. کیسے جانیں گے؟ جب تک پڑھیں گے. اسے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا بھی علم ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، IAS IPS بنیے، ہر طرف جائیے، ہر چیز ہے تاکہ وہاں سے آپ دین کی خدمت کریں. آپ کا دین خدمت خلق کی بات کرتا ہے. اسلام کا سارا فوکس کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہمارے نبی نے کہا ہے نا کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے. یہاں ہمیں کس بات کی دعوت دی جائے؟ خدمت خلق. جب میری نیت خدمت کی ہوگی، لوگوں کا خیال رکھنے کی ہوگی تو صحیح بات ہے، نہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے نہ میری زبان سے کسی کو نقصان پہنچے. اسلام خدمت خلق کی دعوت دیتا ہے، خدمت خلق کرنے کی بات ہے. نالج نہیں ہوگی تو کرے گا. اسلام کی بھی نالج ہونی چاہیے. اب دنیاوی علم ہے تو اگر صرف اپنے لیے حاصل کیا کہ میرے پاس یہ ہو جائے، میرے پاس یہ ہو جائے، اسلام نے اس کی دعوت کبھی نہیں. خدمت کی جب دعوت دی ہے تو ہم علم حاصل کریں دنیاوی تاکہ اس جگہ سے لوگوں کی مدد کریں. میں ڈاکٹر بن جاؤں تو مریضوں کی خدمت کروں، میں انجینئر بن جاؤں اس راستے سے لوگوں کی خدمت کروں. اگر میں IAS اور IPS بن جاؤں تو میں انصاف قائم کروں. یہ خدمت ہے. دیش اور دنیا میں اب تک کن کن ملکوں میں آپ نے لگ بھگ سبھی جہاں پانچوں مہادیپ، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ، 5 مہادیپ ہیں. عرب، لگ بھگ سبھی جہاں کہیں نہ کہیں پہنچ ہی گیا. کن موضوع پر تقریر کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں خانقاہی آدمی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں صرف محبت ہی میرا عنوان ہے. محبت پھیلاتا ہوں، محبت ہی سوچتا ہوں، محبت ہی کرتا ہوں. اگر واقعی پڑھنے میں آ جائے تو اگر سمندر کے کنارے پڑھ دے تو سمندر میں مچھلیاں تیرنا چھوڑ دے اور ان کی خوبصورت آواز کو سننے پر مجبور ہو جائے. تو ایسی خوبصورت آواز و انداز کے مالک شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت جناب رضوان قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہے. آئیے بلا کسی تمہیدی کلمات کے حضرت کا ویلکم اور خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت میں کرے کہ نعرہ تکبیر. اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ میرے دوستو ایک تو ننھا علی اصغر پورے کربلا کو جو ہلا دیتے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. ایک نعرہ لگائیں گے تو پوری سرزمین، پورا ہندوستان جو ہے کانپنے لگے گا. میرے دوستو حضرت علی کا نعرہ لے کر، حضرت علی کا اگر نام لے لے کوئی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیر کی نلی ٹوٹنے لگتی ہے. بہرحال آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شہید اعظم، جلسہ شہید اعظم. حسین جس دل میں قیام کرتے ہیں، حسین جس دل میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بھی احترام کرتے ہیں.
حسین جس دل میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بھی احترام کرتے ہیں، حسین جس دل میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جس جگہ ادب سے میں نے لکھ دیا ہے نام حسین اس جگہ کو فرشتے سلام کرتے ہیں، جس جگہ بھی میں نے لکھ دیا ہے نام حسین اس جگہ کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ آپ کا خوبصورت شاعر خوبصورت آواز کو لے کر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز تک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے، کچھ سننے سنانے سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور علی نور میں جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھاؤں، میرے بعد بآواز بلند عشق و مستی میں ڈوب کر درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ آنے جانے والے آتے رہیں گے، محفل میں بیٹھتے رہیں گے، آپ اپنی توجہ مدینے کی طرف رکھیے اور اس انداز سے درود پڑھیے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، واہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنے، واہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ واہ اور میرے آقا فرماتے ہیں اہل محبت کے درود اور سلام کو میں خود سنتا ہوں، واہ واہ بے شک، میں اسے پہچانتا بھی ہوں، اس کے والدین کو بھی پہچانتا ہوں۔ واہ واہ کیا کہنے، واہ انتا میرے حضور سے دور نہیں ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو آواز کہیں جائے یا نہ جائے مدینے ضرور جائے گی۔ تو اسی انداز سے درود پڑھنا ہے تاکہ حسین کے نانا خوش ہو جائیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی سب مل کر علیہ وسلم، پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جو اس کو ایک بار پڑھے اللہ اسے 6 لاکھ بار درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔